بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 7th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 7th کلاس کے تیسرے چیپٹر کا ٹاپک غزوہ حنین پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ پر ہمارے سامنے 7th کلاس کی اسلامیات کے چیپٹر سیرت الطیبہ کا ٹاپک غزوہ حنین ہمارے سامنے ہے۔ پہلا ٹاپک فتح مکہ کے بارے میں تھا جو ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا۔ اس لیکچر میں ہم غزوہ حنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہیں۔ اس لڑائی میں حضور علیہ السلام خود شامل ہوئے۔ قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی، یہ ہمارا پہلا کوسچن ہے۔ اسٹوڈنٹس، قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے اس طرح تیاری کی کہ تمام قبائل کے مال مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا۔ مال بھی لے لیا، اسباب بھی لے لیا، مویشی بھی لے لیے، بچے اور خواتین بھی، ان کی بیویاں بھی ساتھ لے لیں، بال بچے سمیت آ گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اہل و عیال کی حفاظت کی وجہ سے لوگ اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ لوگ لڑیں گے اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کفار کا 4000 کا لشکر تھا جو حنین کے میدان میں خیمہ زن ہوا، مسلمانوں سے پہلے پہنچا تھا۔ انہوں نے انتہائی ماہر تیر اندازوں کی ایک جماعت جو تھی وہ وادی کے ایک درے پر متعین کر دی تھی، مقرر کر دی تھی۔ درہ کہتے ہیں راستے کو، ایک راستے پر، ایک درے پر متعین کر دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے وہاں سے گزرنا تھا، پھر حنین کی وادی میں پہنچنا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ میں ان حالات کی خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی جدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے تجسس کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، پوچھ گچھ کرنے کے لیے، انفارمیشن لینے کے لیے بھیجا تاکہ وہ جائیں اور وہ وہاں رہیں۔ کفار میں کئی دن تک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ کئی دن وہاں قیام کیا، سارے حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا، پھر واپس آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام واقعات اور معاملات کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے اعلان پر 12,000 کا لشکر جو تھا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ اب تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع تھا اسٹوڈنٹس کہ کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی۔ یہ قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے جس طرح تیاری کی یہ آپ کے سامنے سارا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آئیے آگے پڑھنے کے لیے دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس دیکھیے گا، دوسرا بورڈ ہمارے سامنے۔ سوال ہے غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے تھے، پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے، ریزن کیا بنی تھی، وجہ کیا بنی تھی؟ غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان اس لیے پسپا ہوئے تھے کہ اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین میں داخل ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا اور اسلامی لشکر وادی حنین میں داخل ہوا۔ مالک بن عوف جو کہ کفار کا سردار تھا، اس نے اپنا لشکر پہلے ہی وادی حنین میں مختلف مقامات پر پھیلا دیا تھا اور ان لوگوں کو چھپنے کا حکم دے دیا تھا، یعنی چھپا بھی دیا تھا ساتھ۔ جب لشکر اسلام وہاں داخل ہوا تو مسلمان کفار کی موجودگی سے بے خبر تھے۔
مسلمانوں کو ذرا برابر بھی خبر نہیں تھی کہ یہاں پر مسلمان چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ مسلمانوں نے اپنی کثرت کو دیکھا تھا اور اس کثرت کو دیکھ کر مسلمانوں نے سوچا تھا کہ اب تو فتح صرف ہماری ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے پاس آج لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، کافروں کا لشکر تھوڑا ہے اور ہماری تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہ بعض لوگوں کی سوچ پیدا ہوئی تھی، سب مسلمانوں کی نہیں تھی، بعض لوگوں کی سوچ تھی۔ جب ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے کثرت تعداد پر غرور کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کو بیان فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، وہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، اور زمین فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے، یعنی اچانک جب دشمنوں نے حملہ کیا تو یہ پسپا ہوئے پیچھے بھاگے، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسلی نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے، یعنی کافروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب مسلمان آگے بڑھے، ٹھیک ہے، تو بنو حوازن کے جنگجو جو تھے وہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ یہ اچانک حملہ ہوا، اس حملے کی وجہ سے مسلمان ابتدا میں پسپا ہوئے، یعنی پیچھے ہٹے، اور ایسی بھگدڑ مچ گئی تھی وہاں پر کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں رہی، اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اور سب بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس کوسچن کا جواب سٹوڈنٹس کمپلیٹ ہو گیا کہ ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف۔ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا حال بیان کریں۔ دیکھیے گا کہ جس وقت مسلمان وادی حنین میں داخل ہوتے ہیں، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ بنو حوازن کے جنگجو جو چھپے بیٹھے ہیں نا تیر انداز، انہوں نے کثرت سے تیروں کی بارش کر دی۔ یہ اچانک حملہ جو ہے اس کے لیے مسلمان تیار نہیں تھے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کی وہاں خبر نہیں تھی۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے مسلمان پسپا ہوئے اور ایسی بھگدڑ مچ گئی، اس طرح کی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کو کسی کی خبر نہیں رہی اور کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کیفیت میں ہر طرف جب افراتفری پھیلی ہوئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 12 آدمی موجود تھے، 12 جانثار حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف حملہ آوروں کو اور اپنی فوج کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو نہایت اطمینان کے ساتھ، نہایت عزت، عزم اور استقلال کے ساتھ، جرت اور شجاعت کا پیکر حضور علیہ السلام بن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ جو تھا وہ کفار کی طرف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، لوگو اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی زبان پر الفاظ تھے، اور حضور علیہ السلام کفار کے لشکر کی طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ عزم اور استقلال بھی تھا حضور علیہ السلام کا، اور نبی کریم علیہ السلام کی اس میں شجاعت بھی تھی اور بہادری بھی تھی۔ ذرا برابر بھی دشمن کا خوف حضور علیہ السلام پر نہ تھا۔ کیسے ہوتا؟ کیونکہ اللہ کے محبوب نبی جو ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دے رکھی ہے کہ محبوب لوگوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین، بلکہ حضور تو جس پر نظر ڈالتے تھے وہی کامل بھروسے والا شخص بن جاتا تھا۔ آئیے
نیکسٹ کوشچن کے لیے تیسرے بورڈ پر چلتے ہیں. اسٹوڈینٹس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا کوشچن ہے کہ غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. غزوہ حنین سے اسٹوڈینٹس ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. اس بات پر فخر غرور نہیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے پاس ہتھیار ہر قسم کے موجود ہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے. مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ایمان سے لڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور کفار کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہتھیاروں کے بھروسے پہ لڑتا ہے. مسلمان جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے. غزوہ حنین میں شروع میں چونکہ مسلمانوں نے کثرت پر بھروسہ کیا جس کی وجہ سے انہیں پسپا ہونا پڑا، لیکن جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر کامیابی مسلمانوں کا مقدر بن گئی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد نازل فرمائی. آئیے ہمارا پہلا شارٹ کوسچن کیا ہے کہ وادی حنین مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ آنسر کیا ہے؟ وادی حنین مکہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. سیکنڈ کوسچن، اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ اوتاس کی وادی کہاں واقع ہے؟ جواب کیا ہے؟ اوتاس کی وادی حنین کے قریب واقع ہے، حنین کی وادی کے قریب واقع ہے. تیسرا کوسچن، غزوہ حنین کب پیش آیا تھا؟ آنسر کیا ہے؟ غزوہ حنین 6 شوال 8 ہجری میں پیش آیا تھا. سوال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے صحابہ کو کن الفاظ میں پکارا تھا؟ جب یہ کیفیت دیکھی حضرت عبداللہ نے تو پھر حضرت عبداللہ نے صحابہ کو ان الفاظ سے پکارا. آپ نے کہا بیت رضوان والو کہاں ہو؟ جب لوگوں نے یہ آواز سنی مسلمانوں نے تو پھر مڑے اور پلٹ کر مسلمانوں نے مل کر حملہ کیا اور لڑائی شروع ہو گئی. سوال کیا ہے؟ بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے تھے؟ آنسر کیا ہے؟ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے تھے اس غزوے میں. خالی جگہ پر کریں. نمبر 1، غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی، کتنی تھی؟ 12,000. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی. حضور علیہ السلام نے زمین سے کیا بھر کر اٹھائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی. تیسرا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بلند تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند تھی. نمبر 4، اسلامی لشکر کے وقت وادی حنین پہنچا. اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو ڈیش دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے. غزوہ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد دی، غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، غزوہ احزاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ہی مدد عطا فرمائی. تو اسٹوڈنٹس ہمارا یہ ٹاپک آج کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.